السلام علیکم. لال و گوہر میں خوش آمدید. ہم نے ویسے ایک فرض کر لیا ہے کہ ہم جب بھی عورت کو دیکھتے ہیں تو اسے ان 4 رولز میں ہم ڈیفائن کرتے ہیں کہ وہ ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، بیوی ہے. لیکن یہ وہ لال و گوہر ہیں جو اپنی ذات میں بہت کچھ ہیں. آپ اپنے ارد گرد اگر دیکھیے تو آپ کو کئی خواتین ایسی نظر آئیں گی جو ٹیچرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، لائرز ہیں، ججز ہیں اور آرکیٹیکٹس ہیں، سائنٹسٹ ہیں، کوہ پیما ہیں، کیا کیا کچھ نہیں ہے. لیکن ہم انہیں بار بار کنفائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود پاکستان میں کچھ ایسی خواتین ہیں جنہوں نے ایک جد و جہد کی ہے جو آج پاکستان کی خواتین کو وہاں تک لے کر آئی ہیں کہ وہ اپنے مساوی حقوق کو پا سکیں، حاصل کر سکیں. اسی لیے ہم نے آج مدعو کیا ہے ایسی ہی 2 خواتین کو. ہمارے ساتھ موجود ہیں انیس ہارون صاحبہ. السلام علیکم. آپ نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن کی چیئرپرسن ہیں. جی ابھی میں ہوں. اور بڑے عرصے سے ایک ایکٹیوسٹ ہیں. جی ہاں. اور ہمارے ساتھ ہیں جسٹس ماجدہ رضوی صاحبہ. السلام علیکم. جسٹس صاحبہ جیسا کہ سب جانتے ہیں اور اگر نہیں جانتے تو جان لینا چاہیے کہ پاکستان میں پہلی خاتون جج ہیں کسی بھی ہائی کورٹ کی، اور آپ بھی اس کمیشن کی سربراہ رہ چکی ہیں. آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ. انیس صاحبہ پہلے تو آپ کو مبارکباد دوں گی کیونکہ حال ہی میں کمیشن جو ہے وہ اٹونومس ہو گیا، خود مختار ہو گیا. شکریہ. اور یہ میرا خیال ایک مائل سٹون ہے ڈیفینیٹلی اس جد و جہد کے لیے جو آپ لوگ کرتے رہے ہیں. لیکن ہمارے ہاں ایک چیز ہوتی ہے کہ آج پالیسی بنی، کل ڈسکنٹینیو ہو گئی. آج اٹانومی ملی، کل کوئی ایک لکیر کھینچ کے اس کو ختم کر دے. کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ کنٹینیو کیسے ہوگا؟ دیکھیں یہ تو مسئلہ جب پورا ایک نظام ہوتا ہے ملک کا اس میں ہے، لیکن چونکہ یہ کمیشن خواتین کے پوائنٹ آف ویو سے بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ جو اب ایکٹ آیا ہے جس پر ابھی دستخط پریزیڈنٹ صاحب بھی کریں گے، اس میں ہم نے ایسی اس میں کچھ ضمانتیں یا سیف گارڈز رکھ دیے ہیں کہ اس کو اتنی آسانی سے ختم نہ کیا جا سکے. جو آپ کا خوف ہے یا ایک انگزائٹی رہتی ہے کہ کہیں ایک ہی اس میں بساط نہ لپیٹ دی جائے، تو میرا خیال ہے کہ اس میں ہم نے پوری چیزیں اس طرح سے ڈالی ہیں کہ شاید یہ ممکن نہ ہو سکے. یہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا نیشنل کمیشن بنانے کا، یہ خیال کیوں آیا، ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ جسٹس صاحب آپ کچھ وضاحت کریں گی؟ اس میں دیکھیے پاکستان کی خواتین کا بہت ڈیمانڈ تھا، اس کی ایک ضرورت تھی، اور اسی ڈیمانڈ کی تحت سول سوسائٹی کا، پاکستانی خواتین کا، اور اسی کی وجہ سے یہ کمیشن سیٹ اپ ہوا، کیونکہ یہ ہماری ضرورت تھی، یہ خواتین کا ڈیمانڈ تھا کہ اس قسم کا ایک کمیشن ہونا چاہیے جو کہ عورتوں کے حقوق کی حفاظت کر سکے، ان کی جو سٹیٹس ہے، جو ان کے رائٹس ہیں، ان کی پروٹیکشن کر سکے، اور پالیسیز وغیرہ بنانے میں حکومت کو کہہ سکے کہ کیا قانون چاہیے اور کیا نہیں چاہیے. اس کے پس منظر میں کیا وہ حدود آرڈیننس ہے؟ ہے نا، میں آپ کو اس میں تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہتی ہوں. وہ یہ ہے کہ اگر آپ 80s کا زمانہ دیکھیں پاکستان میں، تو جو حدود آرڈیننس کی آپ نے بات کی تھی جس پہ جج صاحبہ بھی بات کریں گی، تو 79 میں پہلی مرتبہ یہ ہوا تھا کہ جب مارشل لاء لگا تھا 77 کا اور ضیاء الحق صاحب آئے تھے، تو انہوں نے یہ کیا کہ پہلی مرتبہ اس ملک میں عورتوں کی قانونی حیثیت کو چیلنج کیا، اور انہیں اسلامائزیشن کے نام پہ یہ جو حدود آرڈیننسز بنائے اور دوسرے قوانین آئے، ان کی حیثیت کو نیچے کر دیا. یعنی 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کی گواہی کے برابر ہوگی، یہاں تک کہ اگر قتل ہوگا تو جو عورتوں کی دیت ہے وہ مردوں کی نصف ہوگی. یعنی بالکل ان کو سیکنڈری اسٹیٹس کر دیا، ناٹ اونلی ویمن بٹ مائنورٹیز آلسو. تو اس میں ایک جوش تھا، ایک ابال تھا خواتین، اور ہم جیسی خواتین جو ان دنوں جو ہے اپنی زندگیوں میں اور پڑھائی لکھائی کر کے آئے تھے اور کام میں اور اس میں مشغول تھے، تو ہم نے بہت محسوس کیا کہ یہ سب کچھ بدل رہی ہے عورتوں کے لیے. تو 81 میں یہاں ویمنز ایکشن فورم بنی تھی،
اور 83 میں قانون شہادت کے خلاف ایک سٹرگل ہوئی تھی جس نے عورتوں کی سٹرگل کو بڑا پولیٹیسائز کیا، ڈنڈے بھی پڑے تھے، اور اس میں حبیب جالب صاحب تھے جنہوں نے عورتوں کے لیے ترانہ لکھا تھا کہ اب دہر میں بے یار و مددگار نہیں ہم، پہلے کی طرح بے کس و لاچار نہیں ہم، آتا ہے ہمیں اپنے مقدر کو بنانا، تقدیر پہ شاکر پس دیوار نہیں ہم۔ تو یہ وہ زمانہ تھا۔ پھر جب دنیا بھر میں بھی عورتوں کی تحریک بہت تیز تھی اور بہت ڈیمانڈ، تو ہمارے یہاں سے بھی پھر بیجنگ کانفرنس ہوئی 95 میں، پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ آئیں، جی وہ ملک کی خاتون وزیر اعظم تھی، اس سے بوسٹ ملا عورتوں کو، پھر انہوں نے سیڈا سائن کیا، تو پھر یہ ڈیمانڈ بھی آیا کہ عورتوں کے لیے کمیشن بھی ہونا چاہیے، تو اس کا سلسلہ جو ہے کمیشن بنانے کا وہاں سے چلتا ہے۔ آپ نے قانون شہادت کی بات جو کی تو وہ آج تک ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ جہاں پر جسٹس صاحبہ بیٹھ کر اتنی ذی عقل ہو سکیں کہ وہ ایک ججمنٹ دے سکیں، وہاں پر ایک عورت کی گواہی آدھی کیوں؟ دیکھیے یہ آئی تھنک خاص طور پہ ضیاء الحق نے اس لیے کیا تھا، پولیٹیکل ریزنز اس کے بیہائنڈ تھی، اور انہوں نے اس لیے عورت کی سٹیٹس کو بالکل ہاف کر دیا تھا، لیکن شکر ہے کہ اب تک اس کا کہیں پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہوا ہے، اور مگر قانون میں ابھی تک ہے، قانون میں ہے لیکن کہیں امپلیمنٹیشن نہیں ہوا، اور ہم ایک پین سے اسی سے کسی کی موت کے آرڈرز بھی کروا سکتے ہیں، ایگزیکیوشن کے بھی کر سکتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ ججز ہیں، بہت لیڈی ججز ہیں، دے پاس آرڈرز، تو اب تک کہیں پہ یہ چیز چیلنج نہیں ہوئی ہے، کیونکہ لوگوں کو بھی یہ پتہ ہے کہ جب پھر یہ اوپن ہوگا اور انٹرپریٹیشنز نکلیں گے تو اٹ ول ناٹ سسٹین دا گراؤنڈ، تو اس کی وجہ سے وہ لے تو آئے ہیں کہ ہمارے سر پہ ایک تلوار لٹکی ہوئی رہے گی، لیکن یہ کہ اس کا امپلیمنٹیشن شکر ہے کہ ابھی تک کہیں پہ ہوا نہیں، اور وہ محدود کر دیا گیا تھا خواتین کے اتنا شور مچانے پہ، صرف فائنانسز کے لیے، حالانکہ آپ کو پتہ ہے فائنینشیل کمپنیز کی کتنی سی او بھی آج کل خواتین ہیں، اور سارے معاہدے بھی کرتی ہیں، سب کچھ کرتی ہیں، تو یہ بہت وہ تھا۔ اور پھر اس میں یہ ہے کہ صاحب ایک عورت کھڑی ہوگی تو دوسری اس کو یاد دلائے گی، پھر آپ اس کا انٹرپریٹیشن لیں، تو یو سی پیپل نو کہ کیا ہوگا۔ لیکن انٹرپریٹیشنز بہت ساری جگہ سے ہم لیتے ہیں ایون شرعی طور پر، لیکن کہیں آگے جا کر ان کے اوپر سوچ بچار بھی ہوتی ہے، ایک اجتہاد کا کانسیپٹ بھی ہمارے دین میں موجود ہے کہ جس کے تحت آپ پروگریسولی آگے بڑھ سکتے ہیں، مگر ایسا لگتا ہے کہ جہاں خواتین کا معاملہ آتا ہے وہاں پہ وہ استعمال نہیں کیا جاتا۔ دیکھیں یہ تو اس نے جان بوجھ کے کیا تھا ضیاء الحق نے، اور اس کو اسی لیے ایسے چھوڑ دیا گیا ہے، ابھی تک کہیں پہ چھیڑا نہیں گیا، عورتیں اس کے خلاف بولتی رہی ہیں، لیکن کسی کورٹ میں ابھی تک اس طرح سے چھڑا نہیں گیا کہ اس کی ان ڈیٹیل پوری انٹرپریٹیشن ہو، اور پھر یہ ہو کہ یہ واقعی صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کافی ساری ایسی روایتیں ہیں جن کا نہ قانون سے کوئی تعلق ہے، نہ ان کا میرا خیال ہے کسی کلچرل سے تعلق ہے، یا میں بہتر طور پہ یہ کہوں کہ کچھ ایسی روایتیں چلی آ رہی جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا انسانیت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب ان میں وراثت کا معاملہ آ جاتا ہے، اس میں پراپرٹی اون کرنے کا معاملہ آ جاتا ہے، اس میں مرضی کی شادی کا معاملہ آ جاتا ہے۔ اب یہ بہت عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ جی آنر کلنگ ہو گئی، کاروکاری کے معاملات ہیں، ونی کے معاملات ہیں، قرآن سے شادی کے معاملات ہیں، تو یہ سب چیزیں عورتوں کو دبانے ہی کے لیے استعمال ہو رہی تھیں۔ اب حال ہی میں جو لاز بن رہے ہیں یا کچھ بلز ایسے پیش ہوئے اور ایکٹس بن گئے، وہ اس پہ آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں گی کہ کیا کیا کچھ اب تک ہو چکا ہے اور اس کی روشنی میں آگے کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میں آپ سے یہی اس کو یہاں جوڑنا چاہ رہی تھی کہ یہ جو کمیشن کا قیام عمل میں آیا تھا 2000 میں، تو اس میں اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ عورتوں کو بااختیار بنانے کے لیے جو حکومت کی پالیسی ہے اس کو کمیشن دیکھے اور اپنی سفارشات مرتب کرے، کیا کیا ایسی چیزیں ہیں جو فرسودہ روایات کے نام پہ ہمارے یہاں رائج ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور اس کے لیے کون سے قوانین ضروری ہیں، کس لیجسلیشن کی ضرورت ہے، تو کمیشن جو ہے اس کے اوپر لیجسلیشن اپنا وہ کرے، تیار کرے
تاکہ ایسے قوانین بنائے جا سکے. تو یہ ساری چیزیں کمیشن کے زمرے میں آتی تھیں. تو ایک خود مختار کمیشن جس کا کام جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ آیا تمام منسٹریز جو ہیں یا حکومت خود جس نے باہر کمٹمنٹس کیے ہیں انٹرنیشنل اور اندر بھی, کیا وہ اس کو پورا کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے. ایک واچ آئی کے طور پہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہوتا ہے جس میں سارے صوبوں سے 2 نمائندے ہوتے ہیں اور ان کا تعلق زیادہ تر سول سوسائٹی سے ہوتا ہے. اور ایک چیئر پرسن اور 4-5 منسٹریز کے ایکس آفیشو ممبرز ہوتے ہیں جو سیکٹریز ہیں. تو اس کمیشن نے آ کے بہت کچھ کیا ہے اور بہت قوانین کو دیکھا ہے. اور جب ہم بات کر رہے ہیں یہاں پہ کہ کون سے قوانین بدلے ہیں اور کیا اس میں فرق آیا ہے, تو میرے خیال ہے کہ ماجدہ صاحبہ جو مجھ سے پہلے چیئر پرسن تھی اور حدود آرڈیننس کے لیے ان کی بہت سٹرگل رہی ہے, اگر وہاں سے اس کو سلسلہ شروع کی جائے تو بہتر ابھی ہے. جیسے صاحبہ میں آپ سے یہی باتیں پوچھنا چاہوں گی, ہم سب جاننا چاہیں گے, لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ ہمیں لینا ہے. وقفے کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں. آپ کہیں مت جائیے گا کیونکہ یہاں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ ہمارے لیے, آپ کے لیے بہت اہم ہیں. ویلکم بیک. لال و گوہر میں پھر سے خوش آمدید. جسٹس ماجدہ رضوی, انیس ہارون صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف ویمن آپ دونوں ہی اس پر کام کرتی رہی ہیں, کر رہی ہیں. اس عرصے میں جو کچھ ہوا, کمیشن نے کیا کیا کچھ اچیو کر لیا؟ دیکھیے 2002 میں کمیشن کی چیئر ہوئی تھی, اور اس وقت میں ہم نے سرٹن چیزیں پرائیورٹی کے اوپر رکھی تھی. ہم نے سب سے پہلے رپورٹ اپنی دی وومن امپلائمنٹ ان پبلک سیکٹر. اس زمانے میں 5% کوٹا تھا عورتوں کا گورنمنٹ سروسز میں, اور ہمارے سروے نے یہ بتایا کہ جو ہائیسٹ کسی پروونس میں تھا وہ 3% تھا, تو 5% کوٹا بھی پورا نہیں ہوتا تھا. دیٹ واز دا فرسٹ رپورٹ. پھر ہم نے پرائیورٹی کے اوپر حدود لاس کو, جس کی وجہ سے بے حساب خواتین جیلوں میں بھری ہوئی تھیں. میجورٹی آف دا وومن ان جیلز ور وومن انڈر دس کیسز. تو ہم نے اس کو وہ کیا, اس کی ایک کمیٹی بنائی. اس میں سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز, ہائی کورٹ کے سب لائرز تھے, مائنورٹیز کے تھے, اسکالرز تھے, تمام لیگل ویسے ایکسپرٹس, 15 ممبرز کی تھی. اور اس کو ہم نے تقریباً 1 سال فرام اسلامک پرسپیکٹو دیکھا کہ یہ قانون جو کہ لوگ کہتے ہیں انہیں ہاتھ مت لگاؤ, اسلامک ہے, قرآنی ہے, تو یہ کیا ہے. اور اس میں سب سے پہلے چیز تو ہم نے یہ کی کہ بھئی جو قرآن کے ہیں وہ تو قرآن میں ہے, لیکن یہ جو قانون ہے یہ تو انسانوں نے بنائے ہوئے ہیں. تو اس چیز کو جب کلیریفائی کیا تو لوگوں نے سوچنا شروع کیا. پھر کہتے نہیں قرآن کی بات ہے, ہم بات ہی نہیں کرتے. تو اس کو ہم نے تقریباً سال بھر دیکھا قرآن کی روح سے, حدیث کی روح سے, اور پھر ہم نے 03 میں یہ رپورٹ دی کہ یہ جو قانون ہے یہ بالکل اسلامک نہیں ہے. دے آر ناٹ ان اکارڈنس ود اسلام, شریعت, سنہ. تو یہ دس واز اے بگ تھنگ. پھر کمیشن نے اتنا پریشر بلٹ اپ کیا کہ پہلے امینڈمنٹ آئے جس میں کہ حدود کے کیسز میں بیل سے لاؤ ہوئی. ٹھیک. پھر اس کے بعد امینڈمنٹس آئے جیسے 310 میں جو وانی اینڈ سوارا میں لڑکیوں کو دیا جاتا تھا, وہ قانون تو بن گیا مگر اس میں کوئی سزائیں نہیں تھیں. ٹھیک. سزائیں آئیں. پھر آنر کلنگ کے کیسز کے لیے اس کا ڈیفینیشن آیا, اینڈ دین فائنلی وومن پروٹیکشن ایکٹ آیا. پھر اس کے بعد نیکسٹ جو پرائیورٹی تھی وہ قصاص دیت کا قانون تھا, جس میں کہ کمپاؤنڈنگ ہوتی تھی اور عورتوں کا بالکل کوئی وہی نہیں ہوتا تھا. اس میں کوئی عورتوں کا ذکر نہیں ہے, عورتیں وٹنس نہیں ہیں جیسے کہ حدود کے کیسز میں ہوتا تھا, عورتیں ولی نہیں ہیں. تو اس میں بھی عورت کے اسٹیٹس کو بالکل ختم کر دیا گیا تھا. اس میں ہم نے کہا کہ اگر آپ اس کو ریپیل نہیں کرتے ہیں تو میجر امینڈمنٹس ہم نے
سجیسٹ کیے تھے ٹو دا گورنمنٹ. کم سے کم قدم بہ قدم بڑھتے جائیں. اس میں سپریم کورٹ کے کیسز آئے کہ ولی کی ضرورت نہیں ہے. جی ہاں. اس میں عورتوں کے لیے کیسز آئے کہ صاحب یہ اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہیں. تو یہ تمام چیزیں ایک طرف کمیشن کام کر رہا تھا اور جو کیسز سپریم کورٹ میں لائے گئے تھے اس سے جو ججمنٹس ملی جی. وہ اس سے بہت ہیلپ ملی. جیسے دیکھیے جرگہ ہے پورے ملک میں ہوتا ہے ڈفرینٹ ناموں سے. جی ہاں. سندھ میں ججمنٹ آئی ہائی کورٹ کی کہ جرگہ اللیگل ہے اور جب یہ ججمنٹ آئی تو آئی واز دا چیئر آف دا کمیشن. میں نے اس کو گورنمنٹ کے پاس بھیجا کہ جی دس شوڈ بی امپلیمنٹڈ آل اوور پاکستان. تو اس پہ کچھ اس پہ نہیں رسپانس کیونکہ نہیں آیا. دیکھیے تھرو آؤٹ 3 سال جو میں رہی ہوں آپ اندازہ لوگ نہیں کر سکتے کہ وہ ایسا تھا کہ کمیشن کی ہر کام گو سلو پہ تھی اور ہم یہاں لڑ رہے تھے گو فاسٹ. اس میں ایک چیز نے جو بہت رول پلے کیا ہے وہ ہے پارلیمنٹ میں خواتین کا بڑی تعداد میں آنا. اور اس سے جو ہماری لیجسلیشن ہے جو ماجدہ صاحبہ ذکر کر رہی تھی اس سے اتنا فرق پڑا ہے. دیکھیں ان کا کمیشن یہ 2005 تک تھی اور 2 بڑے اچھے لاز انہوں نے بتایا 2004 میں آنر کلنگ یا کاروکاری پہ اور 2006 میں اس کے بعد ویمنس پروٹیکشن ایکٹ آیا. لیکن جو ہمارا ٹینیور رہا ہے 2009 سے 12 مارچ کے ختم ہونے تک اس میں 5 لاز آئے ہیں اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت جس میں کمیشن کی خود مختاری کا بل بھی شامل تھا. اچھا اب خود مختار ہونے سے کمیشن کو کیا بینیفٹس مل رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو کس حد تک بہت بینیفٹس ملیں گے. مالی خود مختاری ہے جی. ایڈمنسٹریٹو خود مختاری ہے اور یہ ایک آزاد کمیشن ہے. جس طرح سے دوسری جگہ یا بین الاقوامی طور پہ آپ دیکھیں کہ نیشنل ہیومن رائٹس انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں جو کہ ایک آبزرور کی حیثیت سے واچ بھی کرے گا کہ آیا حکومت نے جو کچھ کہا ہے جو پالیسی بنائی ہے جو کمٹمنٹس کیے ہیں اس کو پورا بھی کر رہا ہے یا نہیں. اس کا بھی اختیار حاصل ہے کہ آپ اس پہ کمنٹ کر سکیں ان کی توجہ دلائیں. ایک اور پاور جو ہم نے اس کمیشن میں لی ہے وہ ہے پاور آف انکوائری جو میں سمجھتی ہوں بہت اہم ہے کہ خواتین کے جو وائلنس آپ دیکھیں گے کہ ایک بہت بڑا ایشو جہاں کمیشن یہ محسوس کرے گا یا ہمیں اطلاع کی جائے گی کہ اس میں صحیح طور پہ تفتیش نہیں ہوئی ہے یا صحیح ہینڈل نہیں ہوا ہے مقدمہ تو ہم اس کی انکوائری کر سکیں گے. ہم ان تمام انکوائری آفیسرز کو اپنے پاس بلا سکیں گے, ڈاکیومنٹس دیکھ سکیں گے, گواہوں کو طلب کر سکیں گے اور پھر اس کو ریفر کریں گے کسی ریلیٹڈ مجسٹریٹ کو. بہت ساری باتیں بھی باقی ہیں خاص طور پہ ان 5 قوانین کے بارے میں ان کا ذکر ہو رہا ہے لیکن ایک وقفے کے بعد. لالو گوہر میں پھر سے خوش آمدید. جسٹس مارتھا رضوی ہمارے ساتھ ہیں. جسٹس صاحبہ ایک چیز تو جو سامنے آئی کہ اب کمیشن خود مختار ہو چکا ہے تو بہت سارے اختیارات کمیشن کے پاس آ چکے ہیں. اس کا اثر جو ایک عام عورت ہے اس تک پہنچ پائے گا؟ کیا ایک عام عورت کی رسائی ہو سکتی ہے کمیشن تک؟ دیکھیں ہو تو سکتی ہے کیونکہ جب ہم اتنے پاورفل نہیں تھے اس زمانے میں بھی میرے پاس گاؤں سے عورتیں چل کے آئیں اینڈ دے سیڈ کہ وی ہیو دس پرابلم اور ہم نے ان کے خط لکھے ہیں. جی. کیسز ان کے ری اوپن ہوئے ہیں اور بہت پازیٹیو ریسپانس ملا ہے. صحیح. تو میں سمجھتی یہ ہوں کہ جن عورتوں کو لائن لگ جائے گی تو شاید مشکل ہوگا لیکن یہ کہ بہرحال کمیشن ان کو ری ڈائریکٹ کر سکتا ہے, ٹھیک, ان کو گائیڈ کر سکتا ہے. اور کیا ایسے ادارے ہیں جو کمیشن کی طرف ان کو ریفر کر سکیں؟ دیکھیے پروونشل کمیشنز بھی ہوں گے. اب ہر پروونس کے اندر کمیشنز ہوں گے, ان کی اپنی پاورز ہوں گی. ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ جیسے ابھی ماجدہ صاحبہ نے کہا کہ پروونشل کمیشنز بنیں گے اور پھر وہ پروونشل کمیشنز لنک اپ کریں گے نیشنل کمیشن سے جو لنک اپ کرے گا جینڈر کرائم سیل سے
اور دوسری طرف جو ہے یہ جو پروونشل کمیشنز ہوں گے یہ ہیلپ لائن بنا سکتے ہیں سارے ڈسٹرکٹس میں جہاں سے ان کو کمپلین فیڈ ہوں گی. کریکٹ. تو یہ ایک پروگرام ہے, اس کو اگر اس طرح سے امپلیمنٹ کیا جائے گا تو عام عورتوں تک بھی جو ہے وہ پہنچ ہوگی. اور جو دوسرے ادارے ہیں, دوسری مختلف NGOs ہیں, وہ کمیشن کے ساتھ بھی دیکھیں میرا خیال ہے سول کنیکٹ ہو سوسائٹی سکتے سے ہیں. کنیکٹ کیے بغیر تو آپ کام ہی نہیں کر سکتے. یا یہ لاز بھی بنائے تو بنا کے پہلے سول سوسائٹی کے سامنے رکھے, دوسری آرگنائزیشنز کے ان کا انپٹ لیا, تو ان سے کنیکٹ کیے بغیر تو یہ کام ہی نہیں بنتا. میں دیکھتی ہوں کہ کمیشن یہاں ہے اور اس طرف جو ہے وہ ہماری ساری خواتین ہیں جو کام کر رہی ہیں پاکستان کی تحریک کے لیے, وہ ڈیمانڈز یہاں فیٹ ہو رہے ہیں. ہم ان کو پالیسی اور لا کی شکل میں آگے اوپر لے جا رہے ہیں اور ہمارے پارلیمنٹیرین اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں انٹو ایکشن. تو یہ ایک طرح سے بڑا امپورٹنٹ رول بنتا ہے کمیشن کا جو در پردہ کام کرتا ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا. اور جسٹس صاحبہ آپ آج یہاں آئیں, آپ نے وقت نکالا, طبیعت ناساز تھی اس کے باوجود آپ کا بہت شکریہ. انیس صاحبہ آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ کچھ دیر اور ہمارے ساتھ رہیں, کیونکہ یہ موضوع اتنا بڑا ہے, اتنا وسیع ہے, اتنا کچھ کیا جا چکا ہے اور اتنا کچھ ہونے والا ہے کہ ایک پروگرام میں ہم اس کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے. آپ لوگوں سے بھی ہمیں گزارش کریں گے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا. اگلے پروگرام میں ہماری گفتگو جاری رہے گی کہ کمیشن نے اب تک کیا کیا حاصل کر چکا ہے اور آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے. کچھ باتیں جو جسٹس صاحبہ نے کہیں کہ اب پاکستان کی خواتین کے لیے اتنا کچھ ہو چکا ہے کہ آج اگر وہ شادی کرنا چاہتی ہیں تو ولی کی رضامندی, ولی کا ہونا ان کے لیے ضروری نہیں ہے. خود وہ ایک جج ہیں, بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو ججمنٹس دیتی ہیں. ان چیزوں کو کوئی بھی چیلنج نہیں کر سکا کیونکہ کمیشن نے پاکستان کی خواتین نے اتنا کام کیا ہے کہ آج عورت آہستہ آہستہ اپنے حقوق کو وصول کر رہی ہے. اگلے پروگرام تک کی اجازت دیجیے, یہ گفتگو جاری رہے گی. اس وقت کے لیے اللہ حافظ.